اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 دسمبر کو بھٹکل میں منعقدہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو کہ تنظیم کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا تھا تحفظ شریعت کا پروگرام اجلاس عام، اس کی ایک خصوصی رپورٹ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ملک میں پرسنل لا پر بڑھتے اشکالات کے پیش نظر عوام میں تحفظ شریعت کی اہمیت و افادیت بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلانے کے لیے بھٹکل اور اس کے اطراف و اکناف کا متحدہ پلیٹ فارم مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کے زیر اہتمام تحفظ شریعت کے عنوان پر جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل کے وسیع و عریض میدان میں گوا سے منگلور تک کے عوام کے لیے ایک اجلاس عام منعقد کیا گیا تھا، جس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر، جنرل سیکریٹری اور ملک کے نامور علماء کرام و دانشوران ملت نے عوام کی ایک جمع غفیر سے خطاب کیا. اس موقع پر سب سے زیادہ زور اتحاد ملت پر دیتے ہوئے مسلمانوں کو اسلام پر کامل طریقے سے عمل کرنے اور غیر مسلموں کے سامنے اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کرنے کی نصیحت کی گئی. اس اجلاس میں شہر و آس پاس کے عام عوام کے علاوہ ضلع منگلور، اڈپی، بیلگام، ہلیال، ہبلی، دھارواڑ اور ریاست گوا سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں بلا تفریق مسلک عوام نے شرکت کی تھی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے کہا تھا کہ جس مسلم پرسنل لا بورڈ میں تمام کے تمام ذمہ داروں میں تمام طبقوں اور مسلکوں کے حضرات موجود ہیں، اسی عوام میں بلا تفریق مسلک کے اتحاد کا ثبوت پیش کیا جائے اور دستوری حق کے حصول کے ہم سب مل کر اس کے لیے جد و جہد کریں. ہمیں جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم دین میں تبدیلی کے لیے جس وقت راضی ہو جائیں گے اس وقت مسلمان نہیں رہ سکتے، اور جب ایسا کرنے کے لیے کوشش کی جائیں گی تو ہم اپنا یہ عزم مصمم پیش کریں کہ ہم دین کی کسی بھی بات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے کہا کہ تحفظ شریعت کا مسئلہ کبھی غیروں کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے تو کبھی حکومت مسلمانوں کے نجی مسائل کو اٹھا کر کھلواڑ کرنا چاہتی ہے، لیکن جو مسئلہ طلاق ثلاثہ اور عورتوں کو تحفظ فراہم کرانے کے دعوے کے ساتھ اٹھایا گیا ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، جو جج صاحب کی بے ایمانی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے آئلی قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے مسلمانوں کے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں وہ پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. سیکریٹری بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ہندوستان کے آئین کی جانب سے دیے گئے حقوق حاضرین کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو دیے گئے حقوق سے کوئی بھی حکومت مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتی. وہ لاکھ کوششیں کریں لیکن ان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری نے ولولہ انگیز خطاب سے مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے پر زور دیا، وہیں مسلمانوں کو اسلام پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کرنے کی بھی نصیحت کی. مولانا نے قرآن آیت کی روشنی میں کہا کہ شریعت زندہ و تابندہ ہے، وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی فرسودگی آ سکتی ہے. وہ رہتی دنیا تک اپنے حال پر قائم رہے گی، لیکن اصل چیز اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اتحاد ملت کونسل کے چیئرمین حضرت مولانا توقیر رضا خان نے اپنی اسلامی شناخت قائم رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جب تک مسلمان اپنی اسلامی تشخصات کے ساتھ ساتھ تھے تو مسلمانوں کو ان کے حقوق ملتے رہے، اور جب مسلمانوں نے اپنی شناخت کو بھلا دیا تو ان سے ان کا حق چھین لیا گیا. مولانا نے مزید کہا کہ اگر فرقہ پرست نہ ہوتے تو مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہونا مشکل تھا، کیونکہ مسلمانوں کو بٹنے کا بہت ہی شوق ہے اور وہ مسجد، جماعت، قبائل، مسلک وغیرہ پر بٹ کر اتحاد کو پارا پارا کر دیتے ہیں. لہٰذا سب سے زیادہ اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پیام انسانیت فورم کے قومی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی نے کہا کہ شریعت اللہ کی شریعت ہے اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا.
اگر کوئی بھی اس میں تفریقہ پیدا کرنا چاہے تو اس کے بس سے باہر ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہماری عزت شریعت کی اتباع میں ہے اور ہمیں سب سے بڑھ کر تحفظ اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی ہند جناب سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالیں، ہمارا لین دین شریعت کے مطابق ہو، ہمارا رہن سہن اور ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم خود دین پر عمل کرنے لگے تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بانی و جنرل سیکریٹری مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل مولانا محمد الیاس ندوی نے کہا کہ ہمیں اس ملک میں غیر مسلموں کے غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو عدالتوں میں لے کر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ملک میں ہم ایمان کے فیصلے کے ساتھ ہیں اور تمام مسلکی اتفاق کو بھول کر اپنے اتحاد کا ثبوت پیش کریں۔ ملحوظ رہے کہ جلسے کی صدارت تنظیم کے صدر جناب ایڈوکیٹ محمد مزمل قاضیانی کی۔ تنظیم کے جنرل سیکریٹری جناب محی الدین الطاف کھروری نے استقبالیہ کلمات پیش کیے اور اجلاس عام کے کنوینر مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب نے اجلاس کے مقاصد پیش کیے۔ نظامت کے فرائض استاد حدیث جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا خواجہ معین الدین ندوی اور مولوی عبدالرقیب امجد ندوی نے بحسن و خوبی انجام دی۔ قاضی جماعت المسلمین بھٹکل و نائب صدر جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا ملا محمد اقبال ندوی دامت برکاتہم کی دعائے کلمات پر اجلاس عام کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر اسٹیج پر مختلف ضلعوں اور اداروں کی ذمہ دار حضرات موجود تھے اور اس موقع پر کئی ساری کتابیں جس میں بالخصوص تنظیم کے 7 سالہ اجلاس کے اوپر لکھی گئی سیونور حضرت مولانا رابع حسنی ندوی کے ہاتھوں اس کی اجرائی عمل میں آئی اور یہاں پر اس موقع پر عوام کا قریب 25,000 کے قریب عوام نے شرکت کی تھی۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔